بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعید بیان ہوئی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں اور پیغمبروں کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، جن میں صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے عبرت اور نصیحت موجود ہے۔ پیغمبروں کی زندگی اور سیرت کا ہر گوشہ حیات ہماری رہنمائی کرتی ہے، ایسی رہنمائی جو انسانی زندگی کے لیے قابل اتباع بن سکتی ہے اور جس کی پیروی انسانی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنا سکتی ہے۔ ناظرین، انبیاء کرام کی انہی عبرت آموز واقعات میں ایک انوکھا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی شروعات تب ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور فرما بردار بیوی ہاجرہ کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں جا کر چھوڑ آئیں جہاں میلوں تک نہ پانی ہے، نہ چرند و پرند اور نہ ہی آدمزاد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تب ہوئی تھی جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور بہت آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد آپ کے گھر اولاد ہوئی تھی۔ یہی بیٹا آپ کے بڑھاپے کا سہارا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے اس سخت آزمائش سے گزرنا تھا اور حکم الہی کو بجا لانا تھا۔ لہذا ایک لمبے سفر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر جزیرہ عرب کے ریگستان میں پہنچے۔ یہ وادی وادی فاران کہلاتی تھی، جو پہاڑوں کے درمیان تپتے ہوئے صحرا کی ایسی زمین تھی جہاں نہ درخت تھا، نہ پانی اور نہ ہی خوراک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور دل پر پتھر رکھ کر انہیں یہاں چھوڑ کر واپس شام کی طرف چل پڑے۔ 2 دنوں کے بعد جب کھانے پینے کے سامان اور پانی ختم ہوا تو بھوک و پیاس سے بچہ تڑپنے لگا اور ماں بے چین ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس بنجر صحرا میں چشمہ جاری کر دیا۔ بی بی ہاجرہ نے اس چشمے کا نام زمزم رکھا، جس سے 24 گھنٹے پانی رواں رہتا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے پاس ایک خیمہ نصب کیا اور وہیں قیام کر لیا۔ آپ آس پاس سے کھجوریں توڑ لاتی اور زمزم کا پانی پی کر یہاں گزارا کرتی۔ اس طرح اللہ نے ماں اور بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل اسی فاران کی وادی میں صبر و شکر کے ساتھ رہنے لگے، لیکن اس سنسان اور بنجر صحرا میں حضرت ہاجرہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتی۔ رات کے وقت آپ کو صحرا کی عجیب خاموشی اور ویرانی میں خوف سا محسوس ہوتا۔ ایک دن فاران کے اس بنجر وادی سے ایک کارواں کا گزر ہوا۔ یہ لوگ قبیلہ جرہن کے نیک صفت اور شریف لوگ تھے جو پانی کی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بنجر صحرا میں ایک چشمہ بہہ رہا ہے اور اس کے پاس ایک عورت بچے کو لیے بیٹھی ہے۔ لہذا وہ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اجازت مانگی کہ کیا ہم اور ہماری عورتیں یہاں آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت دی، اور یوں کچھ ہی عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ سنسان صحرا آباد ہو گیا۔ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آتے اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کرتے۔ کچھ دن یہاں قیام فرماتے اور پھر واپس شام چلے جاتے تاکہ دعوت دین اور تبلیغ کے کام سر انجام دیں۔ یہاں مکہ میں بنی جرہم کے روزی میں اللہ نے خوب برکت دی۔ یہ لوگ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے جب بنی جرہم کو یہاں آباد ہونے کی اجازت دی تھی تو یہ شرط رکھی تھی کہ زمزم کا چشمہ ان کی ملکیت اور جائیداد رہے گی۔ لہذا زمزم کا چشمہ اور اس کے ارد گرد کی زمین ہمیشہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہی رہی، اور بنی جرہم کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ان کی جائیداد کی طرف نہ دیکھتے تھے۔ ناظرین، اس سے بی بی ہاجرہ کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے صحرا میں اپنے بچے کے ساتھ اکیلی گزر بسر کرنا اور اس دور کے معاشرے میں قوت کے بلبوتے پر کسی چیز پر قبضہ قائم رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بنی جرہم یہ جانتے تھے کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور انہیں اللہ کی خصوصی تائید حاصل ہے۔ اس لیے بنی جرہم نے اپنی قوت کے باوجود زمزم اور اس کے پاس کی زمین پر قبضہ کرنے کے بجائے حضرت ہاجرہ سے اس کے پانی کے استعمال کے لیے اجازت لی تھی۔ وقت گزرا اور مکہ میں بہت ساری کچی مکانیں بن گئیں
بنی جرہم کی آبادی میں بھی مزید اضافہ ہوا اور اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لمبے قد کے خوبرو اور خوبصورت شخص تھے، جنہیں دیکھ کر ہی ان کی اعلیٰ نسب کا اندازہ ہوتا تھا، اور نوجوانی میں آپ پر سب کی نظریں اگتی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت ہی خوش اخلاق، نرم طبیعت اور نیک صفت کے مالک تھے، جو آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا اور پیغمبروں کے گھرانے کی شان تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنو جرہم کے سرداروں سے دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے، اور بنی جرہم کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خود سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان عبرانی تھی، کیونکہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شامی شخص تھے، لیکن آپ نے قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ آپ بنی جرہم میں گل مل گئے اور لوگ آپ سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ لیکن ایک دن آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ وفات پا گئیں۔ ماں کی جدائی کا اسماعیل علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا۔ اب آپ یہاں اکیلے رہ گئے، چنانچہ آپ نے ارادہ کیا کہ اب والد کے پاس ملک شام چلے جائیں۔ لیکن بنی جرہم کے لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی۔ بنی جرہم نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہمارے قبیلے میں ہی کر دی جائے، تاکہ آپ مکہ میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لیں۔ چنانچہ قبیلہ بنی جرہم میں امارہ بنت سعید نامی ایک خوش طبیعت اور خوبصورت خاتون تھی۔ بنی جرہم کے لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام سے نکاح کی درخواست کی، تو آپ نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ اس طرح امارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی بن کر آپ کے گھر آ گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام روز شکار کے لیے جایا کرتے اور اس سے جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا تھا۔ چونکہ شکار ایک ہوائی روزی ہوتی ہے، لہذا کبھی شکار ملتا اور کبھی نہ ملتا، چنانچہ کبھی کبھی فاقہ بھی کرنے کی نوبت آ جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے۔ معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آئے اور دروازے پر دستک دی۔ بہو نے دروازہ کھولا اور سلام کیا، لیکن امارہ نہیں جانتی تھی کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اسماعیل کہاں ہے؟ امارہ نے جواب دیا، وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی خیریت معلوم کی اور پھر امارہ سے پوچھا کہ تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ امارہ نے جواب دیا، بہت تنگ دستی سے وقت گزر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رہن سہن اور حالات کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ ہم بدحالی میں جی رہے ہیں اور سختی اور قسم و کرسی میں زندگی کٹ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے امارہ کی پریشانیوں کو بغور سنا اور فرمایا، جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس لیے اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ امارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے گھر واپس آئے تو انہوں نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ انہوں نے امارہ سے پوچھا، کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، ایک فلاں فلاں صفت کا ایک بوڑھا شخص یہاں آیا تھا اور مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے آپ کی خبر دی اور بتایا کہ ہماری حالات زندگی کیسی تنگ دستی اور غربت سے کٹ رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیا انہوں نے آپ کو کوئی نصیحت کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا اور آپ سے کہنے کو بولا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ اسماعیل علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا، وہ بزرگ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، ان سے میری ملاقات تو نہ ہو سکی، البتہ انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دو اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ایک پرہیزگار اور صابر و شاکر خاتون کو گھر لائیں جو دکھ درد میں ان کی ساتھی ہو۔ لہذا بنی جرہم کے کچھ معزز لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ ایک نیک صفت عورت ہمارے قبیلے میں موجود ہے جس کا نام رالہ ہے۔ بعض روایتوں میں اس خاتون کا نام رالہ بنت مزاز لکھا گیا ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے والد کو نکاح کا پیغام بھیجا اور یوں انہوں نے اپنی بیٹی رالہ کا نکاح اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح رالہ آپ علیہ السلام کے گھر آ گئی اور ایسا نیک شوہر ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے۔
ابراہیم علیہ السلام نے دروازے پر آ کر کہا، اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر رالا پردے میں باہر آئیں اور ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ رالا نے سمجھا یہ بزرگ کوئی مسافر ہے، لہذا اس نے کہا، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور مہمان نوازی کا موقع دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ رالا نے نہایت ہی ادب اور حیا سے عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے اللہ کی زمین سے رزق حاصل کرنے کو نکلے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی رالا سے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ رالا نے عرض کیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت اچھے سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا گھر میں کچھ غلہ یا گندم موجود ہے؟ تو بی بی رالا نے جواب دیا کہ اگر آپ کو زیادہ راہ کے لیے اناج چاہیے تو میں ابھی انتظام کر دوں گی انشاءاللہ۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی کہ اے اللہ، ان کے کھانے پینے میں برکت عطا فرما۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت رالا سے فرمایا، جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور میری طرف سے انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کرے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو اپنے والد کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا، کیا آج کوئی آیا تھا؟ رالا نے جواب دیا، ہاں، آج ہمارے ہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے جن کے چہرے پر جلال و جمال تھا، چینی گفتگو اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ بزرگ نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ شکار کو گئے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر اور حالات کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے کچھ نصیحت بھی فرمائی تھی؟ تو رالا نے جواب دیا، ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، وہ بزرگ میرے والد محترم ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ چوکھٹ تم ہو جس کے بارے میں انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے، اسے زندگی بھر ساتھ رکھنا کیونکہ تم ایک نیک بیوی ہو۔ بی بی رالا جرہم قبیلے کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ دیندار اور پاک باز تھی، اور اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین اور توکل رکھتی تھی، اور ہر دکھ، درد اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اسماعیل علیہ السلام کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ انہیں دنیا کی زیب و زینت سے زیادہ آخرت کی چاہت تھی۔ بی بی رالا کو یہ احساس تھا کہ وہ ایک ذمہ دار پیغمبر کی بیوی ہیں جنہیں اللہ نے دعوت دین کا کام سونپ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ان کی ذمہ داری اس زمین پر توحید کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اس لیے حضرت رالا ہر حالات اور نازک موڑ پر اسماعیل علیہ السلام کی بہتر ہمسفر ثابت ہوئی۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، لہذا اللہ نے ان کی اولادوں میں برکت عطا کی، اور اسماعیل علیہ السلام سے آپ کے ہاں 12 بیٹے اور ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں سے کئی عرب قبائل وجود میں آئے، اور یہی نسل چل کر آگے ایک عظیم امت کی بنیاد بنی۔ انہی کی نسل سے ایک نامور قبیلہ قریش وجود میں آیا، جن میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمارے لیے بہت سارے سبق اور پیغام پوشیدہ ہیں۔ سب سے اول یہ ہے کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کیسا طرز عمل ہونا چاہیے۔ عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی امارہ کی باتوں سے اس کا ناشکرہ ہونا، دنیاوی عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خامند کے ساتھ بے وفا ہونا صاف پتہ چل رہا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو علیحدگی کی نصیحت کی، کیونکہ نیک بیوی ہمیشہ اپنے خامند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی کا رونا نہیں روتی، اور یہ خصلتیں نبی کے گھرانے کی شایان شان نہیں تھی۔ اس لیے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اعلیٰ اخلاق اور تزکیہ نفس میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آدمی مکمل طور پر اپنے آپ کو بے شکایت بنا لے
اور کسی شخص سے بھی کوئی شکایت ہونے کے باوجود وہ پوری طرح سے ایک مثبت سوچ والا انسان بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دنیا کے متاع میں سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔